السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ بلغ الرسالہ وادى الامانہ ونصح الامہ وترکها علی البیضاء لیلها كنہارها لا یزیغ عنها الا هالک صلوات اللہ وسلامہ علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہر ہفتہ آپ کے سامنے عقیدہ واسطیہ، جو عقیدے کے موضوع پر بہت ہی اہم ترین کتابوں میں سے ایک اہم ترین کتاب ہے، اس کتاب کی شرح آپ کے سامنے کی جاتی ہے۔ لیکن قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں، ان بھائیوں سے جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، ستونوں کو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ سامنے تشریف لے آئیں۔ یہ مجلس کے آداب میں سے ہوتا ہے کہ جو محاضر ہو، درس دینے والا ہو، سب کو اس کے سامنے بیٹھنا چاہیے، دور نہیں بیٹھنا چاہیے۔ جی، شروع میں لوگ دور بیٹھا کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا اور کہا کہ سب سامنے بیٹھا کرو، ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے کیا ہے، درس دینے والے کو یا گفتگو کرنے والے کو حوصلہ بھی ملتا ہے اور اسے گفتگو کرنے میں مزہ بھی آتا ہے۔ جب لوگ سامنے ہوتے ہیں تو اچھی گفتگو ہوتی ہے۔ جی ہاں، تو آج کے لیے نہیں صرف ہے، جہاں بھی درس ہو، دینی درس ہو، اس درس میں آپ جائیں تو چاہیے کہ درس دینے والے کے سامنے سب بیٹھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سنت پر اور اس ادب پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ عقیدہ واسطیہ کا درس ہوتا ہے، آپ لوگوں کے سامنے اس کی شرح کی جاتی ہے۔ اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے بارے میں فرقہ ناجیہ کا، اہل سنت اور جماعت کا کیا منہج اور کیا عقیدہ ہے، انہوں نے اختصار کے ساتھ بیان کیا۔ اب اس کے ثبوت میں، دلیل میں قرآن کی آیتیں پیش کر رہے ہیں۔ جن جن آیتوں میں اللہ کے نام و صفات کو بیان کیا گیا ہے، پہلے ان آیتوں کو، صورتوں کو بیان کر رہے ہیں، اس کے بعد حدیثیں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اور وہ کہنا یہ چاہتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس پر تو تمام مومنوں کا اور مسلمانوں کا ایمان ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں قرآن میں بیان کر دیا، اپنے ناموں کو بیان کر دیا، اپنی صفات کو بیان کر دیا، تو اب اس پر ایمان لانا ضروری ہو گیا، اس کا انکار نہیں کر سکتے، ان نام و صفات کا غلط معنی نہیں بیان کر سکتے۔ وہی معنی بیان کیا جائے گا جو صحابہ نے بیان کیا ہے یا ہمارے نبی نے صحابہ کے سامنے بیان کیا۔ اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اب دلیلیں دینا شروع کر دیے، اور سب سے پہلی دلیلیں کیا دے رہے ہیں؟ وہ قرآن سے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ حدیثیں بھی دلیلیں ہیں، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ ان کو بعد بیان کریں گے، تاکہ کوئی نہ کہہ دے کہ بھئی یہ تو حدیث ہے، یہ تو ضعیف ہے، یہ تو فلاں ہے، ہم یہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے۔ نہیں، قرآن کی آیتیں ہیں۔ اس لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے قرآن سے دلیلیں دینا شروع کیا۔ اس سے پہلے سورۃ الاخلاص بیان کیا انہوں نے۔ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کے نام بیان کیے گئے ہیں، بہت ساری وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، نقص اور کمیاں اور وہ عیوب، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے، ان کو بیان کیا، اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ آج جو درس میں ہم پڑھیں گے آیت الکرسی کے تعلق سے، مصنف فرماتے ہیں کہ وما وصف به نفسه في اعظم آیة في كتاب الله حيث يقول الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت الکرسی ہے جو بھی ہم نے آپ کے سامنے پڑھا۔ پھر فرماتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةِ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ۔ کیا فرماتے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ؟ فرماتے ہیں وہ کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر جو سب سے عظیم آیت ہے،
اس آیت کے اندر اللہ نے اپنی صفات بیان کی ہیں، اور پھر انہوں نے آیت الکرسی کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَلِهَذَا كَانَ مَنْ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ فِي لَيْلَةٍ، اسی لیے آدمی رات میں اس آیت کو جو پڑھے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے لیے ایک نگہبان اور حافظ مقرر ہوگا، جو اس بندے کی حفاظت کرے گا، اس آیت کے پڑھنے والے کی نگہبانی کرے گا، اور جب تک وہ صبح نہ کر لے، صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا۔ یہ آیت الکرسی کی فضیلت انہوں نے بیان کی، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث آتی ہے، اور اسی کی طرف انہوں نے یہاں پر اشارہ کیا ہے۔ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل وہ حدیث ہے جو بخاری کی حدیث ہے یا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے فرمایا کہ اے ابی بن کعب، اتدری ای آیت فی کتاب اللہ اعظم، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ کیا کہا انہوں نے؟ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ یہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، باقاعدہ حیات تھے، تب یہ بات کہی جاتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ نہیں، آپ کی وفات ہو چکی ہے، دنیا سے جا چکے ہیں۔ اللہ نے آپ کو جو علم دیا، اس علم کو ساری انسانیت تک پہنچا کر کے چلے گئے ہیں، اور وہ سارا علم آپ کا حدیثوں کے اندر محفوظ ہے۔ صحابہ نے، سلف صالحین نے وہ ساری باتیں، ساری حدیثیں بیان کر دی۔ لہذا اب یہ کہنا جائز نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے۔ آج آپ سے کوئی سوال کیا جائے اور آپ کو اس کا جواب نہ معلوم ہو تو کیا کہیں گے؟ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ جب وحی کا نزول ہو رہا تھا، اللہ رب العالمین شریعت نازل فرما رہا تھا، اس وقت یہ بات کہی جاتی تھی کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آج کیا کہیں گے؟ کہ اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کے رسول، کیونکہ رسول کے پاس جو علم تھا، وہ رسول اپنا علم دے کر کے امت کے حوالے کر کے چلا گیا، وہ سب محفوظ ہے حدیثوں کے اندر۔ لہذا اب یہ کہنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا کہ کون سی آیت سب سے بہتر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں؟ تو پھر انہوں نے کیا کہا؟ حضرت عمر بن کعب رضی اللہ عنہ نے آیت الکرسی، اور پھر آیت الکرسی پڑھ کر کے انہوں نے سنا دیا، کن کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لَيَحْنَكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنذِرِ، اے ابو المنذر، تمہیں یہ علم مبارک ہو، تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ سب سے پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن کی سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ اور عظیم سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ، سب سے عظیم اور افضل سورت۔ اور سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی۔ کیوں سب سے عظیم آیت ہے؟ اس میں اللہ رب العالمین کی بہت سارے نام بیان کیے گئے ہیں، بہت ساری صفات بیان کی گئی۔ اس میں اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کا علم اور اس طریقے سے بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، اس لیے سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی۔ ٹھیک ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ جب ہمارے نبی نے یہ فرمایا اے ابو المنذر تمہیں یہ علم مبارک ہو، ہمارے نبی نے تصدیق کر دی، ہمارے نبی نے ان کے اس قول کی تصدیق کر دی کہ سب سے عظیم آیت کون سی؟ آیت الکرسی ہے۔ ہمارے نبی ان کو نہیں فرمایا کہ سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ یہ جواب کس نے دیا؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے۔ ابی بن کعب قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، مفسر تھے ابی بن کعب، اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس قرآن کا بڑا گہرا علم تھا۔ تو انہوں نے آیت الکرسی کے اندر جو مسائل ہیں، جو عقائد ہیں، اللہ کے اسماء اور صفات ہیں، اللہ کی عظمت و قدرت کا جو بیان ہے، اس کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا کہ یہ سب سے عظیم آیت اگر کوئی ہو سکتی ہے تو آیت الکرسی ہی ہوگی۔ تو انہوں نے جواب دے دیا۔ تو ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ لِيَحْنَكَ الْعِلْمُ يَا أَبَا الْمُنذِرِ، اے ابو المنذر تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ آپ نے گویا کہ ثابت کر دیا، ان کے قول کی تصدیق کر دی کہ سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟
جی جی حدیث تقریری، جی حدیث تقریری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا جائے، کوئی بات کہی جائے، اور آپ یا تو اس پر خاموشی اختیار کر لیں یا تو کہیں کہ ہاں صحیح ہے، تو یہ اس کو حدیث تقریری کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ان کو اس پر ثابت کر دیا کہ ہاں تمہاری بات گویا کہ صحیح ہے، تمہاری بات یہ صحیح ہے۔ تو ہمارے نبی کے ثابت کرنے کے بعد یہ چیز معلوم ہوئی۔ تو اس سے ابو المنذر، جن کی کنیت تھی ابو المنذر، ان کے بیٹے کا نام تھا منذر، اسی لیے عرب کے اندر جو ہے لوگوں کو کنیت سے پکارا جاتا ہے اور اس میں ان کی تکریم ہوتی ہے۔ یہ چیز ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے ہندو پاک میں یا عرب کنٹریز کو چھوڑ کر کے دوسرے ملکوں کے اندر چیز نہیں ہے۔ حالانکہ اس میں نام لینے کے بجائے اگر بیٹے کی طرف یا اس کی جو بڑی اولاد ہوتی ہے اس کی طرف نسبت کر کے اگر کسی کو بلایا جائے تو اس میں اس کی زیادہ عزت اور زیادہ تکریم ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے نبی نے نام نہیں لیا یہاں پر، آخر نے کیا کہا؟ اے ابو المنذر، اے ابو المنذر تمہیں یہ علم مبارک ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہترین عمل ہے کہ ہمیں کسی کا نام لے کر کے پکارنے کے بجائے اس کی کنیت سے پکارنا چاہیے۔ ابو عبد الرحمن، ابو عبداللہ، ابو المنذر، جس کا جو بھی نام ہو اس کے بیٹے کا یا اس کی بڑی بیٹی کا، عام طور پر جو ہے لڑکے کی طرف نسبت ہوتی ہے یا بڑی اولاد کی طرف نسبت کیا جاتا ہے تو اس کو کنیت کہا جاتا ہے۔ تو اس کی طرف نسبت کر کے انسان کو پکارنا چاہیے بجائے اس کے کہ انسان کسی کا نام لے۔ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے۔ اس بات کے لحاظ سے کہ قرآن پورا اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں کوئی آیت اور کسی صورت کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے یا کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی تفاضل نہیں ہے، کیونکہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ لیکن بعض آیتوں کو بعض آیتوں پر فوقیت دی گئی ہے، بعض صورتوں کو بعض صورتوں پر فوقیت دی گئی ہے یا زیادہ فضیلت والا قرار دیا گیا ہے، اس ناحیے سے کہ سب اللہ رب العالمین کی طرف سے، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن تاثیر کے لحاظ سے کہ کوئی صورتیں یا آیتیں ایسی ہوتی جن میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے کہ نہیں ہے؟ ہر آیت اور ہر صورت کی تاثیر کے لحاظ سے دونوں کے اندر برابری نہیں ہوتی ہے، بلکہ کچھ صورتیں ایسی یا آیتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے، زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں زیادہ مسائل ہیں، زیادہ اس میں اہم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ تو موضوع کے اعتبار سے، مدلول کے اعتبار سے، تاثیر کے اعتبار سے قرآن کی آیتوں اور صورت کے اندر فرق ہوتا ہے، لیکن اس ناحیے سے کہ وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہیں اور جس کا کلام ہے اس کی طرف سے، اس کے اندر کوئی تفاضل نہیں ہوتا ہے۔ سب اللہ کا کلام ہے، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی، سب محفوظ ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے قیامت سے پہلے اس قرآن کریم کے ایک ایک حرف کو اپنی طرف اٹھا لے گا۔ ٹھیک ہے، اس ناحیے سے اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، لیکن تاثیر کے لحاظ سے، موضوع کے لحاظ سے، اہمیت کے لحاظ سے آیتوں کے اندر، صورتوں کے اندر فرق ہوا کرتا ہے۔ ہر صورت تاثیر کے لحاظ سے برابر نہیں ہوتی ہے اور ہر صورت مسائل اور احکام کے لحاظ سے برابر نہیں ہوتی ہے۔ کسی میں کچھ کم مسئلے بیان کیے گئے ہیں، کسی میں زیادہ مسائل بیان کیے گئے ہیں، اس ناحیے سے فرق ہوتا ہے۔ تو قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے۔ ساری آیتیں عظیم ہیں، لیکن اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کے بہت سارے نام، اس کی بہت ساری صفات اور اللہ رب العالمین کی کا علم اور اس کی قدرت اور اس طریقے سے اور بہت ساری باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں، اس لیے قرآن کریم کی جو ہے سب سے عظیم آیت ہے۔ تو یہ اس صورت کی، اس آیت کی بہت بڑی فضیلت ہے کہ یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت ہے۔ دوسری فضیلت آیت الکرسی کی یہ ہے، جیسا کہ سنن نسائی کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من قرأ دبر کل صلاۃ مکتوبۃ آیت الکرسی لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا ان یموت۔ جو آدمی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، اس کو جنت میں موت کے سوا کوئی چیز نہیں روکے ہے، یعنی موت ایک رکاوٹ ہے اور موت کے بعد اس آدمی کو جنت مل جائے گی جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ فضیلت ہے اس کی، آیت الکرسی کی، لہذا ہر فرض نماز کے بعد اس کا ایک مرتبہ پڑھنا ہمارے لیے مسنون اور مستحب ہے۔ باقی اور جو صورتیں ہیں، یہ سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، یہ فجر، مغرب اور میں
تین تین بار پڑھتے ہیں، باقی اور نمازوں میں دو دو ایک ایک بار پڑھا جاتا ہے، لیکن آیت الکرسی ہر نماز کے بعد صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ حالانکہ آیت الکرسی عظیم آیت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صرف ایک بار پڑھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ شریعت ہے، اللہ رب العالمین کا دین ہے، نبی نے جس طریقے سے کہا اس طریقے سے ہمیں عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آیت الکرسی زیادہ فضیلت والی آیت ہے، اس کو ہم زیادہ پڑھیں گے، ہمارے نبی نے صرف ایک بار پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ باقی اور جو صورتیں ہیں، سورۃ الاخلاص ہے، سورۃ الفلق، سورہ ناس، فجر اور مغرب میں تین تین بار پڑھنے کی سنت ہے یا پڑھنے کا آپ نے حکم دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے اور اس کا پڑھنا جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب ہے۔ لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر آدمی اس آیت کو تو پڑھے فرض نمازوں کے بعد، لیکن اس کا عقیدہ توحید اور سنت والا نہ ہو اور وہ اگرچہ پڑھتا ہے تو جنت کے اندر چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ اگر اس آدمی کا عقیدہ اس آیت الکرسی کے اندر جو مسائل اور عقیدے بیان کیے گئے ہیں اگر اس کے مطابق ہے تو جنت کے اندر ضرور جائے گا وہ۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہیں تو ایسا آدمی اگرچہ آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، بلکہ پورے قرآن کریم کا حافظ ہی کیوں نہ ہو، وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، جس آدمی کا عقیدہ قرآن کے مطابق نہیں ہوگا۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں لوگوں سے کہ بچوں کو، لوگوں کو حافظ القرآن بنانے سے زیادہ ضروری ہے عامل القرآن بنانا، قرآن پر عمل کرنے والا بنانا۔ حافظ القرآن بھی جہنم میں جا سکتا ہے، لیکن عامل قرآن جہنم کے اندر نہیں جائے گا۔ حافظ قرآن جا سکتا ہے۔ حضرت عمر کو جس نے قتل کیا تھا وہ حافظ قرآن تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مصر سے خط لکھ کر کے بھیجا کہ آپ کسی حافظ اور قاری کو ہمارے پاس بھیج دیجئے جو لوگوں کو، بچوں کو قرآن کی تعلیم دے، قرآن سکھائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن ملجم کو بھیجا جو قرآن کا حافظ تھا، قاری تھا، بڑا تہجد گزار تھا، اس کو بھیجا اور کہا عمر رضی اللہ عنہ نے کہ میں اسے اپنے اوپر ترجیح دیتا ہوں، اپنے اوپر میں اسے فوقیت دیتا ہوں، اور ایک بہت بہترین عالم اور قاری کو میں تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اس کو ایک گھر دے دو، اس گھر کے اندر بچوں کو، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے۔ لیکن وہی بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی نے قتل کیا تھا۔ عبد الرحمن بن ملجم میں خارجی تھا یہ۔ اس لیے حافظ قرآن سے دھوکے میں نہ آئیں۔ عامل قرآن ہوگا تو جنت کے اندر جائے گا، حافظ قرآن جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ اس لیے قرآن پر عمل کرنا ہم سیکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے سوال کیا ہمارے نبی کے بارے میں، تو کیا کہا؟ کان خلقہ القرآن، ان کا اخلاق قرآن تھا۔ اخلاق سب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اچھا اخلاق، نبی کے ساتھ اچھا اخلاق، انسانیت کے ساتھ، مخلوق کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا اخلاق۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن خلق توحید ہے، نبی کے ساتھ حسن اخلاق سنت کی اتباع اور پیروی ہے، والدین کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ تو اس لیے قرآن پر عمل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بنائے، حدیثوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ سیاستہ کا حافظ بھی ہوگا تو یہ سیاستہ کا حفظ اسے جہنم سے نہیں روکے گا۔ آج کتنے قرآن کے حافظ ہیں مزاروں پر جا کے سجدے کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبروں پر چادریں چڑھاتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس طریقے سے غلط عقیدہ اور غلط منہج رکھتے ہیں، حکمرانوں کے خلاف خروج کا فتویٰ دیتے ہیں کہ فلاں حکمراں کافر ہے، فلاں جو ہے حاکم کافر ہے، اس کے خلاف خروج کرو، اس کے خلاف بغاوت کرو، اور پوری انسانیت کو، پورے مسلمانوں کو خون کے اندر لت پت کر کے رکھ دیا ہے۔ تو ایسا قرآن کا حفظ کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ انسان کا قرآن کے مطابق عمل نہیں ہوگا۔ تو یہ آیت اگر سے انسان ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے، لیکن اگر اس آیت کے مطابق اس کا عقیدہ نہیں تو جنت کے اندر نہیں جائے گا وہ۔ اس لیے اس حدیث کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ صرف پڑھ لینے سے انسان جنت کے اندر چلا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے مطابق انسان کا عقیدہ بھی ہونا چاہیے، اس کے مطابق انسان کا عمل بھی ہونا چاہیے۔ ہم آپ کے ایک اصولی باتیں ہمیشہ یہاں بتاتے ہیں، ایک ٹھوس بات آپ کو بتاتے ہیں، یہ ساری باتیں آپ کو دیگر جگہوں پر نہیں ملے گی۔ منہجی گفتگو کرتے ہیں ہم، یہ نہیں کہ صرف آیت ہم یہ حدیث آپ کو سنا دیں اور اس کی فضیلت بیان کر دیں، آدمی خوش ہو جائے۔ یہی تو لوگ ہمارے یہاں کے کرتے ہیں
کہ آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، جنت میں جانے سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اور باتیں جو ہیں اس کو نہیں بیان کرتے. جنت میں جانے کے جو شرطیں ہیں اس کو نہیں بیان کریں گے. سب سے عظیم شرط توحید کا پائے جانا اور انسان کا شرک سے دور رہنا، نبی کی اتباع کرنا، نبی کی پیروی کرنا، بدعات اور خرافات سے دوری اختیار کرنا، بندوں کے حقوق ادا کرنا، یہ ساری چیزیں جنت میں جانے کے لیے شرائط میں سے. اور ایک بات میں بار بار کہتا ہوں کہ دین اور اسلام نہ ایک حدیث کا نام ہے، نہ قرآن کی ایک آیت اور ایک سورت کا نام ہے. وہ اہل باطل ہیں جو ایک آیت کو لے کر کے اسے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، دیگر آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ایک حدیث بیان کر دیں گے، دیگر چیزوں کو چھوڑ دیں گے. یہ صحیح منہج نہیں ہے. جو سلف صالحین کا صحیح منہج ہے وہ یہی ہے کہ ساری آیتوں کو ایک موضوع سے متعلق بیان کیا جائے، ساری حدیثوں کو بیان کیا جائے، صحیح بات لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. ہر حدیث کے اندر ہر بات نہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے باتیں بیان ہو چکی ہوتی ہیں، لہذا ان باتوں کو بھی انسان کو سامنے رکھنا ہوگا، تبھی جا کر کے حدیث کا مفہوم صحیح ہوگا کہ اس حدیث کا معنی اور مطلب کیا ہے. اس حدیث کو لے لیں اور کہیں کہ بھئی ہر نماز پڑھنے والا آیت الکرسی پڑھتا ہے لہذا ہر نمازی جنت کے اندر جائے گا، ہر نمازی جنت کے اندر جائے گا. ایسا نہیں ہے. عبد الرحمن بن ملجم تہجد گزار تھا، بہت بڑا نمازی تھا. اس کی پیشانی پر سجدے کے نشانات تھے. جو خوارج تھے جنہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا، ان کے ہاتھ اور پاؤں پیشانیاں سجدے کر کر کے جانوروں کے کھروں کی طریقے سے ہو گئے تھے. وہاں پر گوشت ابھر آیا تھا، نشان پڑ گیا تھا، کالے ہو گئے تھے ان کے چہرے، پیلے پڑ گئے تھے. اتنا زیادہ اللہ کی بات کیا کرتے تھے، لیکن یہ عبادت ان کے لیے کچھ کام نہیں آئی. قرآن ہم سے اور آپ زیادہ پڑھتے تھے، ہم سے اور آپ سے زیادہ، بلکہ صحابہ سے زیادہ پڑھتے تھے قرآن. ہو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے سامنے حقیر جانو گے، اپنے قرآن پڑھنے کو ان کے قرآن پڑھنے کے سامنے حقیر جانو گے. تم سے زیادہ عبادت گزار ہوں گے وہ خوارج، لیکن وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے. تیر شکار یعنی جانور سے نکل جاتا ہے، وہ اسی دین سے نکل جائیں گے. جی، ان کے ہاں آیا تو اسلام، لیکن اسلام ان سے نکل گیا. اس لیے ہمارے نبی نے خوارج کے بارے میں فرمایا کہ جہنم کے کتے ہوں گے وہ. اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ ہمیں مل جائیں تو ہم انہیں ایسے ہی قتل کریں گے جیسے عاد و سمود کو قتل کیا گیا تھا. یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہیں. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف قرآن کا حفظ کر لینا، حدیثوں کو یاد کر لینا جنت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے. کسی طوطے کو رٹا دو اور کہو پڑھو، رٹو اور پڑھو، کلمہ پڑھو، فلاں چیز پڑھو، کوئی مہمان آئے کہو السلام علیکم، کچھ فائدہ کرے گا اس کو؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے مطابق انسان کا عمل نہیں ہوگا. تو ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے لیے جو رکاوٹ ہے صرف موت ہے. موت آ کے جنت کے اندر چلا جائے گا. کیا حساب کتاب نہیں ہوگا؟ کیا قبر میں سوالات نہیں کیے جائیں گے؟ سب کچھ ہوگا. کیا نام اعمال نہیں پیش کیا جائے گا؟ سب کچھ ہوگا. اسے نہ سمجھے کہ مر گیا سیدھے جنت کے اندر چلا گیا، نہیں، سب کچھ ہوگا. اس کے ساتھ حساب کتاب لیا جائے گا، قبر میں سوالات کیے جائیں گے، پلسرات سے گزرنا پڑے گا، سب کچھ ہوگا اس کے ساتھ. اگر بدعتی ہوگا تو حوض پر نہیں جائے گا نبی کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سفارش بھی نہیں کریں گے، اگرچہ نماز کا پڑھنے والا ہے، اگرچہ قرآن کی تلاوت کرنے والا، حافظ قرآن ہے، بخاری مسلم کی حدیثوں کا حافظ ہے. وہ کوئی فائدہ اس کے لیے نہیں ہے. انسان اپنے عمل اور عقیدے کے مطابق جنت کے اندر جاتا ہے. یہ جنت اللہ نے سب کے لیے بنائی، ہر عمل کرنے والے کے لیے بنائی. ایسا نہیں کہ حافظ اور عالم ہی کے لیے جنت ہے، نہیں، سب کے لیے جنت، ان پڑھ کے لیے بھی جنت ہے. جو قرآن کی ایک آیت صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں جانتا ہے اس کے لیے بھی جنت اللہ نے بنائی. ایک آیت صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکتا لیکن ایمان صحیح ہے اس کا، عقیدہ صحیح ہے اس کا. ایک لونڈی اللہ کے رسول کے پاس لائے گی، پوچھا کہ اللہ کہاں؟ اس نے کہا کہ اللہ آسمان پر. لونڈی ہے، مدرسہ نہیں گئی، کسی سے علم نہیں حاصل کیا، لیکن اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. قرآن کی آیتوں کی حافظہ نہیں تھی، وہ نہ صورتوں کو یاد کرنے والی تھی، لیکن عقیدہ اس کا وہی تھا جو قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے، جو نبی کا عقیدہ تھا، انبیاء کا عقیدہ تو وہ اس کا عقیدہ تھا. کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے، اوپر اللہ رب العالمین. پھر پوچھا میں کون ہوں؟ کہا اللہ کے نبی ہیں. ہمارے نبی نے کہا کہ آزاد کرتے مومنہ ہے، مومن ہے، مومن. ایمان ایسا ہونا چاہیے. مدرسے سے پڑھنا ضروری نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے، لیکن کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق انسان کا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے جنت میں جانے کے لیے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ سب چیزیں یہی دعوت سینٹر میں بتائی جائیں گی. باہر کی مجلسوں میں چیزیں آپ کو نہیں ملیں گی. وہاں کہیں گے چلے لگاؤ، فلاں چیز کرو، فلاں چیز کرو، بس کافی ایک حدیث بتا دیں گے، ہاں بس
آیت الکرسی پڑھتا ہے نا وہ، ہاں جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ آیت الکرسی پڑھتا ہے وہ، اللہ کے رسول کی حدیث ہے، اللہ کے رسول کی اور بھی حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو کوئی چھوڑ دیتا، اہل کتاب نہ بنو، اہل کتاب ہی کرتے تھے، ایک حدیث ایک بات پر ایمان، دوسری باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اللہ کے رسول کی ساری حدیثوں پر ایمان رکھو، قرآن کی ساری آیتوں پر ایمان رکھو، ایک آیت اور ایک حدیث یہ دین نہیں ہے یہ، اگر ایسا ہوتا تو ایک آیت کافی ہو جاتی، 23 سال ہمارے نبی زندہ رہے، 23 سال قرآن نازل ہوتا رہا، 23 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حدیثیں سناتے رہے اور ان کی تعلیم و تربیت کرتے رہے، لہٰذا یہ چیز ہونی چاہیے۔ تو اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنت میں سیدھے چلا جائے گا، نہ حساب نہ کتاب، مر گیا خلاص سیدھے جنت کے اندر، نہیں، ایسا نہیں ہے، سب کچھ اس کے ساتھ کیا جائے گا، حساب و کتاب ہوگا، سب کچھ لیا جائے گا۔ جی ہاں، تو اس سے ثابت ہوتی فضیلت ہے کہ اگر کوئی آدمی کا عقیدہ بھی آیت الکرسی کے مطابق ہے اور اس پر وہ مداومت کرتا پڑھتا ہے آیت الکرسی کو اور فرض نماز کے بعد، تو اس کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے اندر داخل کرے گا، بشرطے کہ اس کے مطابق اس آدمی کا عقیدہ بھی ہو۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ سوتے وقت اس کی پڑھنے کی فضیلت ہے، جیسا کہ مصنف نے بیان کیا آخر میں کہ جو آدمی رات میں اس کو پڑھے گا تو آیت الکرسی کو بستر پر جا کر کے، تو اسی صورت میں اس کو 2 چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگراں مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس آدمی کی حفاظت کرتا ہے، جادو سے، شیطان سے، نظر بد سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے، صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں آتے۔ 2 فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں جو آدمی سوتے وقت یا بستر پر جا کر کے آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے۔ اور اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری کی حدیث ہے جسے انہوں نے موقوفاً بیان کیا ہے اور علماء نے، محدثین نے موصولاً بیان کیا ہے، اس حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے۔ اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقے کا جو غلہ تھا یا کھجوریں تھیں، اس کی حفاظت کے لیے ان کو مامور کر دیا تھا، متعین کیا تھا، تو اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو ایک رات ایک آدمی آتا ہے اور وہ غلہ جو ہے اپنے برتن میں، جھولے میں بھر کر کے لے جانا چاہتا ہے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روک لیا، کہا کہ نہیں، میں بہت زیادہ پریشان حال ہوں، میرے اہل و عیال ہیں، بال بچے ہیں، بھوکا ہوں، پریشان ہوں، مجھے جانے دو، میں کل نہیں آؤں گا، لے کر کے چلا گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے چھوڑ دیا، اس کی مجبوری سن کر کے، دیکھ کر کے۔ تو ہمارے نبی کے پاس گئے تو ہمارے نبی نے کہا، ہاں جو تمہارا قیدی تھا کیا ہوا؟ کل جو تمہارے ساتھ معاملہ ہوا وہ کل پھر آئے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں رات پہرے داری کر رہا تھا، پھر وہ ہمارے پاس آیا تو میں نے اس کو پکڑ لیا، کہا کہ نہیں، تجھے اللہ کے رسول کے پاس پیش کروں گا۔ تو پھر اس نے بہانہ کیا، کہا کہ نہیں، ہمارے بچے بہت پریشان حال ہیں اور بہت بھوکے ہیں، ہمیں چاہیے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نرم دل چھوڑ دیا، کہا لے جاؤ۔ پھر ہمارے نبی کے پاس گئے صبح، پھر ہمارے نبی نے کہا کہ ہاں کیا ہوا؟ کل تمہارے پاس پھر آئے گا۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ایسا ہوا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا کیا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، کیا مجھے چھوڑ دیں گے؟ کہا کیا بات ہے؟ تو اس نے یہ بات بتائی، کیا کہا کہ اذا آویت الی فراشک، جب تم اپنے بستر پر جاؤ، فقرا آیت الکرسی، تم آیت الکرسی کی تلاوت کرو، حتی تختم الآیہ، یہاں تک کہ تم پوری آیت کو ختم کرو، یعنی پوری آیت الکرسی کی تم تلاوت کر لو۔ فإنه لن يزال عليك من الله حافظ، اگر تم ایسا کرو گے تو برابر اللہ رب العالمین کی طرف سے تمہارے لیے ایک نگراں مقرر کر دیا جائے گا۔ ولا يقربك شیطان حتى تصبح، اور جب تک صبح نہ کر لو، صبح تک تمہارے قریب شیطان نہیں آئے گا۔ جب اس نے یہ بات بتائی تو حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے اور ہمارے نبی کے پاس تشریف لے گئے۔ تو ہمارے نبی نے کہا کہ صدقک وہو کذوب شیطان، اس نے سچی بات کہی لیکن وہ جھوٹا ہے، شیطان ہے، لیکن یہ بات اس نے سچی کہی۔ ٹھیک ہے، تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے بات معلوم ہوئی کہ انسان اگر اب سوتے وقت اس آیت الکرسی کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، فرشتے معمور ہوتے ہیں، نگہبان مقرر کر دیا جاتا ہے جو اس بندے کی حفاظت کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان اس کے قریب نہیں آتا ہے۔ لہذا وہ وسوسوں سے، جادو سے، نظر بد سے، ان تمام چیزوں سے بھی محفوظ رہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو جادو ہوتا ہے وہ شیطان کی ہی سے ہوتا ہے،
بغیر شیطان کے جادو کا تصور نہیں ہے، شیطان ہی سے جادو کیا جاتا ہے۔ تو جب شیطان نہیں آئے گا تو پھر جادو سے بھی اور نظر بد سے وہ بندہ محفوظ رہے گا اور اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ تو آیت الکرسی کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ انسان کو بستر پر جاتے وقت اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح میں کر دوں آپ لوگوں کے سامنے، کیونکہ اس حدیث کو جو اہل باطل ہیں، جو اہل بدعات ہیں، اہل خرافات ہیں، وہ دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جس کے پاس حق ہو اس کو ہم کو لے لینا چاہیے، اگرچہ جیسا بھی ہو، ٹھیک ہے، وہ جیسا بھی ہے، کسی طرف سے ہم کو حق ملتا ہے تو ہمیں وہ حق اس سے لے لینا چاہیے۔ اور اس حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں۔ وہ شیطان جھوٹا، کذاب، لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ اس نے سچی بات کہی ہے، تو ہمارے نبی نے اس کی بات لے لی، لیکن کہا وہ جھوٹا اور شیطان ہے۔ لہذا حق ہمیں جس سے بھی ملے، کسی بھی طرف سے ملے، کسی بھی انسان کی طرف سے ملے، ہمیں وہ حق لے لینا چاہیے۔ یہ کون کہتا ہے؟ جو اہل باطل ہیں، اہل بدعات ہیں، جن کا منہج نہیں صحیح، عقیدہ نہیں صحیح، وہ اس حدیث کو دلیل میں پیش کرتے ہیں، حالانکہ اس حدیث میں ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ بظاہر بات سمجھ آتی ہے، انسان کہہ سکتا ہے، لیکن اگر غور کریں گے یا سلف صالحین نے اس حدیث کا جو معنی اور مطلب سمجھا ہے، یہ ہرگز نہیں سمجھا کہ ہم اہل باطل سے بھی لے لیں جو حق ان کے پاس ہے۔ یہ اس حدیث کا مطلب کسی بھی صحابی نے یا اس طریقے سے سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر چلنے والوں نے کبھی اس حدیث کو دلیل کے طور پر اس کو نہیں پیش کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جو بات بیان کی گئی ہے وہ کیا بیان کی گئی ہے کہ آیت الکرسی کے پڑھنے سے اس بندے کی حفاظت ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ اس نے بات سچی کہی ہے لیکن وہ جھوٹا ہے۔ یہ بات کیوں لی گئی ہے؟ اس لیے لیا گیا کیونکہ ہمارے نبی نے اس کی تصدیق کی، ہمارے نبی نے کہا کہ اس کی بات سچی ہے، تب جا کر کے اس کی بات سچی مانی گئی۔ اگر ہمارے نبی نہ کہتے تو اس کی بات سچی ہوتی نہیں، سچی ہوتی۔ جیسے اس سے پہلے حدیث میں نے پیش کیا آیت الکرسی کے تعلق سے کہ انہوں نے کہا، ابو المنذر نے، کہ یہ آیت الکرسی سب سے عظیم آیت ہے۔ کب یہ عظیم آیت بنی؟ جب ہمارے نبی نے اس پر مہر لگائی، تب جا کر کے وہ عظیم آیت بنی، ورنہ ان کے کہہ دینے سے وہ عظیم آیت نہیں ہوتی۔ ہمارے نبی نے کہا کہ بات اس کی سچی ہے، تو ہمارے نبی نے مہر لگائی، ہمارے نبی نے اس کو سچا کہا، تب جا کر کے اس کی بات سچی ہوئی، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ کسی کی بات کو کتاب اللہ اور سنت رسول پر پیش کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اور پیش کیا جائے گا کتاب اللہ اور سنت رسول پر۔ یہی ہمارے پاس معیار ہے، یہی ایک میزان اور ترازو ہے۔ جیسے کوئی چیز ہوتی ہے، مان لیجیے کسی کے پاس شہد ہے اور وہ دعویٰ کرتا کہ میرا شہد اصلی ہے، کیا اس کے لیے کوئی ترازو ہے کہ نہیں ہے؟ کیا اس کے لیے کوئی یعنی اس کو باقاعدہ پرکھا جاتا ہے کہ نہیں ہے؟ اور اس کو باقاعدہ جو ہے جو ماہر ہوتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ یا جس طریقے سے باقاعدہ اس کے میں اس کو لیبل میں جو ہے لیبارٹری میں اس کو پیش کیا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ہاں بھائی ان کا کہنا صحیح ہے غلط ہے، دعویٰ ہے ان کا۔ ایسے ہی ہمارے لیے بھی ایک ترازو ہے، ایک میزان ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول۔ پہلی بات ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس حق نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس جائیں حق لینے کے لیے؟ ہمارے پاس حق پہلے سے موجود الحمدللہ، تو ہمیں دوسرے کے حق لینے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے پاس حق موجود ہے کتاب اللہ سنت رسول کا، تو آپ کو دوسرے سے حق لینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب آپ کے پاس وہ چیز موجود ہے، وہی چیز آپ کے پاس موجود ہے مان لیجئے، تو آپ کو دوسرے سے لینے کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے پاس حق پہلے سے موجود ہے؟ اس لیے ان کا جو یہ بات کہی جاتی ہے اس کے اندر جو ہے انسان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل تک یا شرک تک جو بھی لے جانے والے راستے ہیں، ان تمام راستوں کو آپ نے بند کر دیا ہے، ان تمام چیزوں پر آپ نے قدغن لگا دی ہے، روک لگا دیا ہے ان تمام چیزوں کے اوپر۔ کیوں روک لگا دیا؟ تاکہ انسان کہیں اس کی وجہ سے غلط راستے کے اندر نہ پڑ جائے، شرک کے اندر نہ پڑ جائے۔ اس لیے یہ کہہ کر کے کہ ان کے پاس بھی اہل حق ہے، ہم بھی ان کی باتوں کو سنیں اور جو حق ہوگا ہم لے لیں گے، یہ کہنا گویا کہ ان کو اس غلط راستے پر لگانا ہے۔ اسی لیے جو بات پیش کی گئی شبہ، یہ اہل باطل کی طرف سے آیا ہے۔ اہل باطل اس لیے بات کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے
تو کو لوگ ان کے شکوک اور شبہات کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، پھر حق کی جو راہ ہے اس راہ کو چھوڑ کر کے اس کے اندر چلے جائیں گے، اس لیے وہ لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی طرف لے جانے والی تمام راستوں کو بند کر دیا ہے، کیونکہ اگر آپ شرک کے اس راستے پر چلیں گے تو خدشہ ہے کہ آپ شرک تک پہنچ جائیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ جب راستے پر انسان چلے گا تو ظاہر بات ہے راستے کا اینڈ ہوتا ہے، وہاں تک انسان جائے گا۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ راستہ جو شرک تک لے جانے والا ہے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے۔ لہٰذا باطل کے جو لوگ ہیں، اہل باطل، ان کے راستے پر چلنے سے آپ ایک چیز لینے جائیں گے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہزاروں چیزیں مل جائیں۔ آپ اپنے حق بات کو چھوڑ دیں، اپنے منہج کو چھوڑ دیں اور انہی کے راستے پر چلنا شروع کر دیں۔ اس لیے شریعت نے ان کے راستے پر چلنے سے منع کیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر آیتیں اتاری نازل کیا ہے، قرآن میں کچھ محکم آیتیں کچھ متشابہ آیتیں ہیں، تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کہا کہ جو اہل باطل ہیں وہ متشابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا نام بتا دیا ہے، فَحَذَرُوهُمْ، لہٰذا تم ان سے اجتناب کرو، ان سے تم دوری اختیار کرو۔ یہ جو متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور جو محکم آیتیں ہیں، واضح جو مسائل ان کو چھوڑ کر کے متشابہ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کا نام بیان کر دیا ہے، لہذا ان سے دوری اختیار کرو۔ یہ جو متشابہ لوگ ہیں، متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑنے والے، کیا ان کے پاس حق نہیں ہوتا ہے؟ ان کے پاس حق بھی ہوتا ہے، کیونکہ باطل حق کی بیساکھی کے بغیر نہیں چل سکتا ہے۔ ان کے پاس حق رہتا ہے، کچھ نہ کچھ رہتا ضرور، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ ان سے دوری اختیار کرو، ان کے ساتھ میل جول مت رکھو، ان کے ساتھ مت اٹھو بیٹھو۔ فَحَذَرُوهُمْ، ان سے دوری اختیار کرو۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کیا ہمارے نبی نے فرمایا کہ ان کا جو حق ہے لے لو اور جو غلط باتیں ان غلط باتوں کو چھوڑ دو؟ یہ ہمارے نبی نے نہیں فرمایا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیے وہ حدیث جو بڑی مشہور حدیث ہے، جس میں ہمارے نبی نے فرمایا کہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک فرقہ جنتی ہوگا، باقی سب جہنم کے اندر جائیں گے۔ جو 73 فرقے جائیں گے، کیا وہ کفار و مشرکین کے فرقے یا مسلمانوں کے فرقے ہیں؟ مسلمانوں کے فرقے ہیں نا۔ کیا ان 73 فرقوں کے پاس کسی کے پاس حق نہیں ہے؟ کچھ بھی ہے، ان کے پاس حق بھی ہے۔ وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نبی پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نماز پڑھتے، زکوٰۃ دیتے، حج کرتے، روزہ رکھتے، سب کچھ کرتے ہیں، ان کے پاس بہت سارا حق ہے۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا سب کے سب جہنم کے اندر جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا کہ ان کے پاس چونکہ حق ہے لہذا ان سے لو، علم حاصل کرو، ان کے راستے پر چلو۔ ہمارے نبی نے فرمایا، کہا کہ نہیں، ان سے آپ نے دور رہنے کی تعلیم دی، اگرچہ ان کے پاس حق ہے، اگرچہ ان کے پاس بہت سارا حق ہے، ایک حق نہیں، ان کے پاس بہت سارا حق ان کے پاس ہے، لیکن انسان ایک چیز لے کر کے لینے کے لیے جائے گا تو بہت ساری چیزوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ ایک دکان ہے، کیا نام ہے، فارمیسی ہے، وہاں نقلی دوائیں بھی بکتی ہیں اور اصلی دوائیں بھی بکتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں جا کر کے ہم وہاں سے لے کر کے آتے ہیں، وہ آپ کو اصلی کے نام پر نقلی دوا دے دے گا، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے پاس جائیں گے دوا لینے کے لیے؟ کہیں گے یار معمول نہیں ہو سکتا، ہم کو نقلی دوا دے دے۔ اس کے پاس دونوں دوائیں موجود ہیں، ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ نقلی دوا دے دیا کہ اصلی دوا دے دیا؟ تو کیا آپ اس کے پاس جائیں گے دوا لینے کے لیے؟ دوا لینے سے کیا ہوگا؟ زیادہ زیادہ جان جائے گی، لیکن ایمان تو بچا رہے گا نا، عقیدہ تو بچا رہے گا۔ یہاں جو ایمان کا ڈاکہ ڈالے، آپ کے ایمان کو برباد کر دے اور ایمان کا زہر دے دے، وہ اس آدمی جا کر کے آپ کیسے لے لیں گے؟ اس لیے میرے بھائی، اس کے اندر کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے، ایسے لوگوں سے آپ دوری اختیار کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تورات دیکھی تو آپ ناراض ہو گئے اور کہا کہ ابھی تم لوگ حیران و پریشان ہو رہے ہو، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں تو میری اتباع کے علاوہ ان کو کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ کیا تورات کے اندر ساری باتیں باطل تھیں؟ کیا تورات کے اندر حق باتیں نہیں تھیں؟ تھیں حق باتیں، اس میں نماز کا ذکر ہے، اس میں توحید کا ذکر ہے، ہمارے نبی کی نبوت کی بشارت اس کے اندر موجود ہے، اس میں آخرت کا ذکر ہے، بہت ساری باتیں موجود ہیں، بہت سارا حق ہے تورات کے اندر۔ لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ کہا کہ اگر تم اس کے پیچھے جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے، صحیح راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اگر زندہ ہو جائیں اور مجھے چھوڑ دیں تو ان کو بھی میرے علاوہ میری اتباع کے بغیر ان کو نجات نہیں ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا کے اندر کہ نہیں آئیں گے؟ آئیں گے، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، وہ آئیں گے دنیا کے اندر۔ لیکن کیسے فیصلے کریں گے؟ ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔
اپنی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، وہ ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے۔ ہمارے نبی کی شریعت نے سابقہ تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، اگرچہ ان شریعتوں کے اندر حق موجود تھا اور ان کی کتابوں کے اندر آج بھی بہت ساری حق کی باتیں موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں، ہماری شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے وہ۔ لہذا نبی کی شریعت کو اپنانا ہے۔ جو نبی کی شریعت کو جاننے والے، اس پر عمل کرنے والے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا ہے۔ یعنی کہ فلاں جماعت کے پاس بھی حق ہے، وہ بھی تو حق کی دعوت دیتے ہیں، وہ بھی تو فلاں حق ان کے پاس ہے، وہ بھی تو ان کے ہاں نماز ہے، ان کے ہاں روزہ ہے، ان کے ہاں اخلاق ہے، ساری چیزیں نہیں، یہ دلیل نہیں ہمارے لیے۔ جی ہاں، ایک چیز، آپ کے پاس اگر گدلا کنواں ہے یا چشمہ ہے پانی کا، ایک صاف چشمہ ہے، آپ اس کو چھوڑ کر کے اس چشمے جہاں کنارے کہیں تھوڑا سا صاف پانی بھی ہے لیکن گدلا بھی ہے، تو کیا آپ اس کنویں کے پاس جائیں گے، اس چشمے کے پاس جائیں گے؟ ہو سکتا ہے بھائی جو پانی صاف تھوڑا سا ہے بھی مان لیجیے اگر، تو اس کے اندر بھی گدلاپن ضرور آیا ہوگا، اس کے اندر تعفن ضرور آیا ہوگا، اس کے اندر بدبو ضرور آئی ہوگی، صاف نہیں ہوگا وہ۔ اسی لیے اگر وہ کچھ باتیں بتائیں گے بھی تو صحیح نہیں بتائیں گے۔ نماز کی دعوت دیں گے لیکن نماز کیسے پڑھنا سنت کے مطابق نہیں بتائیں گے۔ تبلیغ کی جماعت ہے نا، نماز کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے، لیکن کیا نبی کی طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی دعوت دیتی؟ نہیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے کہیں گے کیا کرو، زبان سے نیت ادا کرو، میں نماز پڑھتا ہوں عشاء کی 4 رکعت، اس امام کے پیچھے، میرا منہ کعبہ شریف، بسم اللہ اکبر۔ نماز کی طرف بلایا لیکن اس طریقے کی طرف نہیں بلایا جو نبی کا طریقہ ہے۔ تو یہ گدلا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہوا کہ نہیں؟ اللہ کے رسول کیا صلو کما رأیتمونی وصلی، نماز ویسے پڑھو جس سے تم نے ہمیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی کے طریقے کی طرف نہیں بلائیں گے، نماز پڑھو مسجد لائیں گے لیکن کیسے پڑھنا ہے یہ نہیں بتائیں گے، وہ طریقہ نہیں بتائیں گے، وہی طریقہ بتائیں گے جو ان کا اپنا طریقہ ہے، اپنا طریقہ بتائیں گے، نبی کا طریقہ نماز کا نہیں بتائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ ایسے اور جماعتیں، جماعت اسلامی ہے، خوارج ہیں، یا تبلیغی جماعت ہے، بریلوی جماعت، اور بہت ساری جماعتیں موجود ہیں ہمارے ملکوں کے اندر۔ وہ لوگ آپ کو صاف شفاف عقیدہ، توحید اور سنت کی تعلیم نہیں دیں گے، لہذا دھوکے کے اندر نہ آئیں۔ کیا خوارج کے پاس حق نہیں تھا؟ وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، حافظ قرآن تھے سب کے، اکثر لوگ تہجد گزار تھے وہ سب، کیا ان کے پاس حق نہیں تھا؟ ہمارے بھی نے کیا کہا، کیوں کہا کہ ہم ان کو قتل کر دیں گے اگر وہ ہمیں مل جائیں؟ ان کے پاس بھی حق تھا، حق تھا ان کے پاس، لیکن کیا ہمارے بھی نے کہا کہ حق لینا باقی چیزیں چھوڑ دینا؟ نہیں، ہمارے بھی نے کہا کہ ایسے لوگوں کے پاس نہ جاؤ، ایسے لوگوں دوری اختیار کرو، تو تمہارے ایمان اور عقیدے کو برباد کر دیں گے، کیونکہ یہ سب سے عظیم سرمایہ ہے، یہ سب سے عظیم دولت ہے، یہ ایمان اور عقیدے کی دولت، اس سے بڑی کوئی اور دولت نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس 2 تابعی آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے علاقے کے اندر کچھ لوگ پیدا ہوئے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، ہم آپ سے پوچھنے کے لیے آئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام سے باہر نکل رہے تھے، دروازے پر جا کر کے ان سے ملاقات کر لی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جاؤ کہہ دو کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ لوگ ہم سے بری ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں ان کے پاس کچھ حق ہے، لے لینا، باقی چیزوں کو چھوڑ دینا۔ یہ کون بتائے گا کہ حق ہے، یہ حق نہیں ہے؟ آپ لوگ بتاؤ گے؟ سوشل میڈیا والے پر بتائیں گے، یا جو 2-4 درس سننے والے بتائیں گے؟ نہیں، وہ لوگ، ان کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ یہ نقلی دوا اصلی دوا کون بتائے گا؟ ہاں، اصلی سونا ہے کہ نقلی سونا کون بتائے گا؟ ہم تو پیتل کو بھی سونا سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب آپ زیوری کے اس کے پاس لے جائیں گے، جو سنار ہے وہ بتائے گا کہ اصلی سونا کہ نقلی سونا ہے۔ یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ کہ 2-4 درس سن لیا سوشل میڈیا پر، چلو بھائی ہم فلاں کا بھی درس سنتے ہیں، فلاں کی تقریر سنتے ہیں، اور جو ہے فلاں کی بھی سنتے ہیں، جو حق ہوگا لے لیں گے، جو باقی ہوگا چھوڑ دیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ انہی لوگوں کے لیے جائز ہوگا جن کے پاس گہرا علم ہوگا، جو رد کرنے کے لیے علماء ہیں، جو ماہر علماء ہیں، جو پختہ علماء ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، وہ سن سکتے ہیں رد کرنے کے لیے۔ جیسے باطل کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، کیوں ضروری؟ تاکہ ہم رد کر سکیں، بتا سکیں۔ لیکن جو نہ جانے، جو یہ سمجھے گا باطل ہی کو حق سمجھ لے گا، وہ جو زہر ہی کو امرت سمجھ لے گا، اس کے ہاتھ میں زہر کی بوتل دی جائے گی؟ جی ہاں، نہیں دیا جائے گا زہر کی بوتل، اس کے ہاتھ میں جو زہر کو ہی امرت سمجھے گا۔ اس لیے یہ بڑا خطرناک نکتہ ہے، سازش ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب کی سنو، جو حق ہو اس کو لے لو، باقی چیزوں کو چھوڑ دو۔ انجینئر مرزا کو بھی سنو، فلاں جماعت کو بھی سنو، جاوید غامدی کو بھی سنو، ڈاکٹر اسرار صاحب کو بھی سنو،
तंजीम इस्लामी वालों को भी सुनो, जमात इस्लामी वालों को भी सुनो, सबका सुनो, जो हक हो ले लो, बाकी चीज़ों को छोड़ दो। अभी आपके पास इतना गहरा इल्म है, आप समझ पाओगे कि हक क्या बातिल क्या नहीं है। आपके पास इल्म, अगर इतना इल्म है और यकीन है तो आप सुनिए और रद्द कीजिए। लेकिन ये नहीं कि सुन करके खलास छोड़ दीजिए, नहीं, रद्द करना ज़रूरी है, लोगों को हक बताना ज़रूरी। इतना इल्म नहीं है तो वहाँ मत जाइए। अगर तमीज़ नहीं है कि इसमें जहर कौन है अमृत कौन है, तो फिर ये खेल मत खेलिए। ये दवा नकली है या असली, अगर इल्म नहीं है, नहीं मालूम है, तो नकली की दवा के पास जाने की ज़रूरत क्या है ऐसे जगहों पर। इसलिए जहाँ असली दवा मिलती वहाँ जाइए, जहाँ असली शहद और घी मिलता वहाँ जाइए। लोग धोखा दे देते, धोखा देने वाले दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इसलिए क्या नाम है, ये बहुत बड़ा शोशा जो लोगों के दरमियान पेश किया जाता है, इस हदीस में दलील नहीं है उनके लिए। हमारे नबी ने चूंकि मुहर लगा, और हमारे नबी ने भी फरमा दिया शैतान है वो, हमारे नबी ने भी फरमा दिया। क्या खामोश रहे कि हक बात है, उसकी सच्ची बात है? नहीं, बता दिया कि हाँ ये शैतान है, ये दूर रहना इससे। तो अगर कोई बात पेश करो तो बता दो हाँ ये दज्जाल है, मक्कार है। ये नहीं कि नाम लेकर के पेश कर दो, हाँ उन्होंने कहा अच्छी बात कही, और रद्द ना करो, उसके पर रद्द करो। बताओ कि हाँ भाई उन्होंने गलत बात कही है। ये जैसे हमारे नबी ने कहा, ये लोग नहीं रद्द करते, ये लोग बताए देंगे कि हाँ, उसके बाद खामोशी अख्तियार। हमारे नबी ने खामोशी नहीं अख्तियार की। हमारे नबी ने कहा कि शैतान और कज़्ज़ाब, झूठा है वो। कहते हैं कि भाई उसकी बात ना मानना, हाँ नमाज की दावत दे रहे हैं ठीक है, लेकिन उनका अकीदा ये है, वो सूफी अकीदे के लोग हैं, बिदात की तरफ दावत देते हैं। पूरा बताना ज़रूरी है। ये नहीं कि आधा बता दो उसके बाद खामोश हो जाओ, तो लोग धोखे में आ जाएंगे, कहेंगे वो भी सब बताते हैं तो क्या मसला हो गया, उनकी बात भी सुनना चाहिए हमको। नहीं मेरे भाइयों, इसलिए जो अहले हक हैं उनको लाजिम पकड़िए, उनके साथ रहिए। अगर लोहार के पास रहोगे तो भट्टी की आग कपड़े को जलाएगी कि नहीं जलाएगी, धुआं आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ऐसे लोगों के साथ रहोगे तो बिदात आएगी, बच नहीं सकते उनसे, कितना भी आप कह लें ज़रूर आएगी। इसलिए हमारे नबी ने कहा जो अतर फरोश है उसके साथ रहो। अतर फरोश के साथ रहोगे तो अच्छी खुशबू मिलेगी, लोहार के साथ रहोगे तो कपड़ा जलाएगा, धुआं आएगा आँख में और नाक में, और कपड़े को जला करके राख कर देगा, नुकसान पहुँचाएगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये जो अहले बिदात हैं वो एक जैसे मछली नहीं होती, चारा दिया जाता है कि चारा पकड़ेगी तो कांटे के अंदर फंस जाएगी, उसी तरीके से इस हदीस को दलील में पेश करते हैं वो लोग कि भाई हाँ जिनके पास है उनकी भी बात सुनो। आप सुनते जाओगे क्योंकि भाई देखिए, हो सकता है बातिल आदमी हो लेकिन उसके अंदर तासीर हो सकता है। ये एक तरह का की नेमत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको चाहता अता करता है। हो सकता है कि हमारी बात में तासीर ना हो, जो अहले हक उनकी बात में तासीर ना हो, दूसरे की बात में तासीर हो। अल्लाह ने उनको एक बयान करने का अंदाज दिया है, एक अच्छा लहजा दिया है। तारिक जमील साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, है कि नहीं, उनकी ज़बान में तासीर लोगों रखी है, लेकिन उस तासीर के पीछे कितना जहर खिलाते हैं, कितना बिदअत, कितनी खुराफात, अल्लाह अल मुस्तान, हद हो गई है। झूठ बोल बोल करके, झूठी रवायतें बयान कर करके, है कि नहीं। लेकिन आपके पास इल्म नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा कि झूठी रवायत बयान कर रहे हैं। आप तासीर के पीछे जाओगे, आपका ईमान और अकीदा चला जाएगा, मनहज चला जाएगा। इसलिए तासीर ना देखिए, ये देखिए कि क्या कह रहा है वो, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल के मुताबिक है कि नहीं है। ये हमारे पास तराजू है, ये तराजू हमारे पास है। इसलिए उस तराजू पर सारी बातों को पेश करना है, सारी बातों पर परखना है। आप नहीं परख पाओगे, इसलिए उनके पास ना जाइए, ठीक है। आप क्या, एक मिसाल दे करके बात ख़त्म कर दूं। आप बहुत सारी कंपनियां होती हैं ना, ब्रांडेड कंपनियां होती हैं, है कि नहीं है। आप उसका नाम देखते हैं, ब्रांडेड कंपनी है ये, आप जाकर के नहीं पूछते उस कंपनी की सारी तफसीलात। हाँ भाई फलां कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है ये। बाटा जूता मान लीजिए हमारे यहाँ बहुत मशहूर है, या इस तरीके से आईफोन है मान लीजिए, ब्रांडेड है कि नहीं, ब्रांडेड है, बहुत अच्छा है ये। अब उसके बारे में जाकर के पता लगाओगे नहीं, आपको मालूम है कि आईफोन है, ये ब्रांडेड है, ये बाटा है, ये फलां चीज़ है, ब्रांडेड है ये, है कि नहीं है। तो ब्रांडेड जो है उसको ढूंढिए, कौन सी जमात ब्रांडेड है उसको ढूंढिए, वो जमात मिल जाए उसकी तरफ जो है आप कबूल कर लीजिए। और वो जमात अहले हदीस जमात है, सल्फी जमात है, वो ब्रांडेड जमात है। वो मिसाल समझाने के लिए मैंने दिया आपको। आप कहेंगे मुझे कैसे मालूम, हर जमात कहती है मैं हक पर हूँ, कैसे पता लगाएंगे। हर कंपनी कहती है मैं ही ब्रांडेड हूँ, लेकिन उसके एक उसूल और दाब्ते होते हैं। इंसान पहचानता है कि हाँ फला फला कंपनी ब्रांडेड कंपनी है, उसके कपड़े अच्छे हैं, उसके जूते अच्छे हैं, उसका मोबाइल अच्छा है, उसकी फला चीज़ अच्छी है, बस खलास वो नाम लिखा, वो आदमी जाकर के आंख बंद करके उसको खरीद लेता है। तो ब्रांडेड अगर कोई जमात है, जमात अहले हदीस है ये सहाबा ताबीन, तबे ताबीन और सलफ सालिहीन के नक्शे कदम पर चलने वाली जमात, ये ब्रांडेड जमात है ये।
یہ ہم نے آپ کو ایک سیمپل دے دیا ہے، اب اور آگے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق پر قائم رکھے، حق بات کو سننے اور سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے۔ تو جو حدیث ہے، اس حدیث میں جو شبہ پیش کیا تھا، دور ہوا کہ نہیں دعا آپ لوگوں کا؟ ہاں ہو گیا دور نا؟ جی ہاں۔ اس لیے دھوکے مت آئیے کہ حق سب کے ان کے پاس بھی ہے، لہذا ہم ان کی باتیں بھی سنتے نہیں، ہم نہیں سنیں گے ان کی باتوں کو۔ آپ ہمارے پاس بھیجیے، جو علماء ہیں ان کے پاس بھیجیے کہ بھئی دیکھیے بات کرے کہاں تک یہ بات درست ہے۔ جیسے آپ کو دوا لینی ہوتی ہے تو آپ ان کے پاس بھیج دو بھی یہ نقلی دوا یا اصلی دوا ہے، وہ اسے بھیجیے علماء کے پاس جو اہل حق علماء ہیں۔ جی ہاں، آپ کے پاس اگر اتنا علم نہیں ہے تو ان کے پاس نہ جائیے۔ ہم نے ایک برانڈڈ جماعت بتا دیا، اسی جماعت کو لازم پکڑیے، اگرچہ وہ کم ہی کیوں نہ ہو، وہی جو حق پر ہے، وہی اکیلا ہے، وہی حق پر ہے، وہی جماعت ہے، چاہے ایک آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے اس جماعت کو لازم پکڑیے، وہاں سے آپ کو اصلی چیزیں ہی ملیں گی۔ جی ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وجزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔